بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ معزز حضرات اساتذہ کرام اور میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، سب سے بڑا مسئلہ، سب سے اہم بات، سب سے پریشانی کی بات تو یہ ہے کہ میں بنگلہ بھاشا نہیں جانتا۔ میں آپ کے سامنے اردو میں باتیں کروں گا، آپ سمجھیں گے کہ نہیں مجھے معلوم نہیں ہے، سمجھیں گے؟ بہت زیادہ مبارکباد کے قابل ہیں وہ مدرسے والے اور وہ علماء جو اس طرح سے اہتمام کے ساتھ جلسہ کرتے ہیں، آپ کو اور ہمیں بلاتے ہیں تاکہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے ہم کو آرڈر دیا ہے، حکم دیا ہے زندگی گزارنے کا، اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ بتائیے اسی لیے آئے ہیں کہ نہیں؟ آپ سے جو بات کہی جائے گی آپ اس پر عمل کی کوشش کریں گے؟ ضرور کریں گے؟ ماشاءاللہ، دیکھیے کتنی مضبوطی سے ہاتھ اٹھایا انہوں نے۔ ہم وہاں کلکتے میں دیکھتے ہیں، ہمارے ہاں نعرہ لگتا ہے تو ایک دفعہ کہتے ہیں زندہ باد زندہ باد، اور کلکتے میں ہم نے دیکھا بنگال کے لوگ 2 دفعہ کہتے ہیں زندہ باد زندہ باد۔ اسی طرح سے انہوں نے یہ جو بڑے میاں ہیں انتہائی مضبوطی سے ہاتھ اٹھا کے کہا کہ ضرور کریں گے۔ کیا بچہ کہہ رہا تھا یہ؟ بشن بھائی۔ ابھی یہ بچہ نعت شریف پڑھ رہا تھا اور بار بار کہتا تھا بشن بالو بھاشی، بشن بھالو بھاشی۔ تو میں نے مولانا سے پوچھا یہ کیا کہہ رہا ہے بچہ؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم بہت محبت کرتے ہیں آقا، ہم بہت محبت کرتے ہیں آپ سے آقا۔ آگے وہ کہتا تھا کہ ہمارے آنسو آپ کی خدمت میں پیش ہیں، آپ اسے قبول کر لیجئے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ایک مسلمان کا دل ایسا ہی ہونا چاہیے، اس کے علاوہ اگر کچھ ہوگا تو وہ ناکام ہوگا۔ میرے دوستو، مجھے ابھی جانا ہے ایک جگہ دور، 1 گھنٹے کا راستہ ہے، وہاں مجھ کو کھانا کھانا تھا۔ میں یہ چاہتا تھا کہ آپ کے پاس مغرب کے بعد آ کر تقریر کر دوں، لیکن مولانا عبدالستار نے مجھ کو بند کر دیا ایک کمرے میں، باہر سے تالا لگا دیا کہ نہیں اس وقت نہیں جا سکتے، عشاء کے بعد جانا ہے۔ اب بھی یہ مجھے بند کر آئے تھے، زبردستی میں آ گیا، ان کے بغیر ایما کے اشارے کے میں آ گیا دوسری کار سے، ڈرائیور کو بھی انہوں نے کہیں بھگا دیا تھا۔ میرے دوستو، ہمارے اوپر سب سے بڑا احسان ہمارے اوپر کس کا؟ احسان سمجھتے ہو؟ سمجھے؟ احسان جانتے ہو؟ ہمارے اوپر سب سے بڑا احسان کس کا ہے؟ کس کا ہے بولو؟ اللہ کا ہے۔ اللہ نے ہمیں آنکھ دی ہے جس سے ہم دیکھ رہے ہیں، اس سے بڑا احسان کوئی ہو سکتا ہے؟ اور اللہ کے بعد نمبر 2 پر کس کا احسان ہے ہمارے اوپر؟ بتاؤ۔ اللہ کے بعد ہمارے اوپر احسان ہے ہماری ماں کا اور ہمارے باپ کا۔
اللہ کے بعد ہمارے اوپر احسان ہے ہماری ماں کا اور ہمارے باپ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم کو پیدا کر دیا، یہ تو اللہ کا احسان ہے۔ اگر ہمیں پیدا نہ کرتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ بات سمجھ رہے ہو؟ اس وجہ سے اللہ کے بعد ہمارے اوپر احسان ہے ہماری ماں کا اور ہمارے باپ کا۔ ہم سے سب سے بڑی چوک یہ ہوتی ہے، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن ہم اپنی ماں کے ساتھ اور اپنے باپ کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کرتے جس کا آرڈر ہمیں اللہ نے دیا ہے، جس کا آرڈر ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ آرڈر سمجھ گئے؟ حکم، آرڈر، حکم کو کیا کہتے ہیں؟ آدیش، حکم سمجھتے۔ میرے دوستو، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَبُّكُمْ۔ اے پیغمبر، آپ لوگوں کو بلا کر اعلان کر دیجئے، سنا دیجئے، ہمیں آپ کو، تمام لوگوں کو، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، سب لوگوں کو بلا کر سنا دیجئے کہ اللہ نے کیا کیا چیزوں کو تم پر حرام کیا ہے۔ حرام سمجھتے ہو؟ اللہ نے حرام کیا ہے۔ کیا سور کھانا ہمارے لیے جائز ہے؟ شراب پینا ہمارے لیے جائز ہے؟ قتل کرنا ہمارے لیے جائز ہے؟ گالی دینا ہمارے لیے جائز ہے؟ جھوٹ بولنا ہمارے لیے جائز ہے؟ میرے دوستو، اللہ کہتا ہے، قرآن کہتا ہے ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے پیغمبر، آپ لوگوں کو جمع کر کے سنائیے کہ اللہ نے کیا کیا چیزیں تم پر حرام کی ہیں، تم کو بالکل اجازت نہیں دی ہے اس کام کو کرنے کی۔ نمبر 1، اللہ تشرکوا بہ شیئا۔ اس بات کو یاد رکھو کہ کبھی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو اللہ نہ سمجھ لینا۔ یہ مت سمجھ لینا کہ ہماری یہ ضرورت ہے اور اس ضرورت کو یہ ڈبہ پورا کر سکتا ہے، یہ بت پورا کر سکتا ہے، یہ گاچھ پورا کر سکتا ہے، یہ سانپ پورا کر سکتا ہے۔ کبھی ایسا مت سمجھنا۔ بتاؤ، مسلمان یہ سوچ سکتا ہے؟ مسلمان کبھی بت کی پوجا کر سکتا ہے؟ مسلمان بت کے سامنے اپنا سر جھکا سکتا ہے؟ اگر کسی نے سر جھکایا بت کے سامنے تو یہ حرام ہے یا حلال ہے؟ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اللہ اس کا آرڈر دیتا ہے کہ بتلاؤ، بلاؤ اور بتلاؤ، اللہ تشرکوا بہ شیئا۔ کسی انسان کو اس کی انومتی نہیں ہے۔ انومتی صحیح بولا میں نے؟ نعم۔ اس کی انومتی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ماتھا ٹیکے۔ آ گئی سمجھ میں؟ اور فوراً نمبر 2 پہ کیا کہتا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ نمبر 1، اس کی انومتی نہیں ہے کسی انسان کو کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی بت کے سامنے ماتھا ٹیکے، اور اس کی انومتی نہیں ہے کسی انسان کو کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کے علاوہ اگر کوئی دوسرا کام کرے گا، خراب معاملہ کرے گا، تو وہ اس کے اوپر حرام ہوگا، حرام ہوگا سیدھا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنی ماں اور اپنے باپ کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ ان کی خدمت کرو، ان کا پاؤں دباؤ، ان کا جسم دباؤ، ان کو اپنے ہاتھ میں لو، ان کی مرضی سے اپنا جیون بتاؤ، ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اگر احسان نہیں کرو گے، برا معاملہ کرو گے، تو یہ حرام ہوگا۔ بتاؤ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دیکھ لیجئے کیسے قرآن کہہ رہا ہے، اللہ تعبدو، اللہ تشرکوا بہ شیئا، اس کی اجازت نہیں۔ اگر تم نے کسی بت کے سامنے ماتھا ٹیکا تو یہ حرام ہوا کہ نہیں؟
اگر تم نے ماں باپ کے ساتھ خراب معاملہ کیا تو یہ حرام ہوا کہ نہیں بتاؤ؟ اگر ہم ماں کا دل دکھاتے ہیں تو حرام کام کرتے ہیں، اگر باپ کا دل دکھاتے ہیں حرام کام کرتے ہیں۔ اگر ہم ماں کو گھر میں بیوی کی عزت ہے، بیٹے کی عزت ہے، بیٹی کی عزت ہے، ماں کی عزت نہیں ہے، مہمان آتا ہے ماں کو الگ کر دیتے ہیں، یہ بوڑھی ہو گئی ہے، یہ کیا بولے گی، یہ کہاں تھوک دے گی، کہاں آ کر بیٹھے گی، پلیٹ میں کس طرح سے کھائے گی، پلیٹ توڑ دے گی، اس وجہ سے الگ ماں کو بٹھا دیا، حرام ہے۔ اللہ کہتا ہے، قرآن کہتا ہے۔ میرے دوستو، اس بات کو آج ہم یہاں آئے ہیں اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم کو اللہ نے کیا حکم دیا ہے اس کے مطابق اپنے جیون کو بتائیں، گزاریں۔ دیکھیے اللہ کہتا ہے قرآن میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اللہ کو باپ مرتے وقت جو وصیت کرتا ہے، وصیت سمجھ گئے؟ کیا بیٹا اگر باپ نے کہا کہ مجھ کو دفن کرنا یہاں، بیٹا وہاں دفن کرے گا؟ ابھی ہندوستان میں ایک اسٹیٹ تھی حیدرآباد، اس کا جو اس وقت نواب تھا وہ رہتا تھا ترکی میں۔ مرتے وقت اس نے کہا کہ میری یہ وصیت ہے، میری یہ خواہش ہے کہ مجھ کو دفن کرو ہندوستان میں، میرے باپ، میرے دادا، میرے پردادا، ان کا جو قبرستان ہے وہاں۔ اتنا پیسہ خرچ کر کے، چارٹر پلین کر کے اس کا بیٹا، اس کی بیٹی لے کر آئے انڈیا، اور انڈیا میں جہاں باپ نے کہا تھا وہیں دفن کیا۔ تو اللہ کہتا ہے میں وصیت کرتا ہوں، میں حکم دیتا ہوں، میں تم کو پابند کرتا ہوں۔ پابند سمجھے؟ پابند کو کیا کہیں گے؟ بدھو۔ میں بدھو کرتا ہوں، بدھو سمجھ گئے؟ یعنی ایسا تمہیں باندھتا ہوں کہ اس سے باہر نہیں نکلنا ہے، اگر نکلو گے تو برباد ہوگے، اگر نکلو گے تو دنیا بھی برباد ہوگی، اگر نکلو گے تو آخرت بھی برباد ہوگی۔ اللہ حکم دیتا ہے ہمیں اور آپ کو وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، میں انسان کو بادھو کرتا ہوں، کس چیز کا؟ ہم احسانہ، اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ بہترین ایسا معاملہ کرے کہ دنیا میں اس سے اچھا کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا۔ معاملے کو کیا کہتے ہیں؟ معاملہ سمجھتے ہیں، معاملہ سمجھتے ہو؟ بیوہار، بیوہار تو ہندی ہے۔ ایسا بیوہار کرو، اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ سارے عالم کا مالک ہے، اللہ سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اللہ اس دنیا کا بھی مالک ہے اور جتنی دنیا ہے سب کا مالک ہے۔ وہ کہتا ہے بہترین بیوہار، وہ جتنا بڑا ہے بیوہار بھی اتنا ہی بڑا ہونا چاہیے۔ ہماری پوری زندگی گزر جائے بہترین بیوہار کرنے میں کس کے ساتھ؟ اپنے باپ کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ۔ اللہ کہتا ہے آگے قرآن میں حملتہ امہ کرہا، کیا کہا اللہ نے؟ حملتہ امہ کرہا۔ میرے دوستو، ہم آج دعوت کھانے جا رہے ہیں قیقباد کے ہاں، ہم نے ان کو منع کر دیا یہ مت پکانا، یہ مت پکانا۔ انہوں نے ہم سے بتلایا کہ بھاپ میں گوشت بن رہا ہے۔ اب ہم اگر زیادہ کھا لیں گے کھانا تو ہم کیا کوشش کریں گے؟ کوئی چورن کھائیں۔ چورن سمجھتے ہو؟ چورن کو کیا کہتے ہیں؟ پچ، ہاضمولہ نہیں، پاچک۔ پاچک سمجھ گئے؟ نہیں، ہضمی۔ یہ چورن کھا لو، وہ چورن کھا لو، کھانا ہضم ہو جائے؟ ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ پیٹ پھول گیا، پیٹ بھاری ہو گیا، نہیں ہوا تو متلی کر دی، سب نکل گیا، پیٹ ہلکا ہو گیا۔ اللہ اسی بات کو کہتا ہے حملتہ امہ کرہا، ہم ماں کے پیٹ میں تھے، آج اتنے بڑے تھے، آج اتنا بوجھا تھا، کل اتنے بڑے ہوئے، پرسوں اتنے بڑے ہوئے، 1 کلو کے ہوئے، 1.25 کلو کے ہوئے، 1.5 کلو کے ہوئے، 1.25 کلو کے ہوئے، 2 کلو کے ہوئے، 3 کلو کے ہو گئے۔
ماں بے چین ہے، ماں بے قرار ہے، ماں ایسے لیٹتی ہے تو سکون نہیں، ماں ایسے لیٹتی ہے تو سکون نہیں، ماں سیدھی لیٹتی ہے تو سکون نہیں، ماں چلتی ہے تو سکون نہیں، لیکن ہر وقت پیٹ کو پکڑے ہوئے ہے، میرا بیٹا جو میرے پیٹ میں ہے اس کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ مجھے بتاؤ کبھی ماں نے اس کی کوشش کی کہ ڈاکٹر سے دوا لے کر بیٹے کو نکال دے باہر؟ کبھی کوشش کی؟ پوری رات جاگتی رہی، پوری رات تکلیف میں تڑپتی رہی، کھانا 8 دن ہو گئے کھانا نہیں کھا سکتی، پلنگ سے بچھونے سے نیچے اترنا مشکل، دونوں ہاتھوں سے سہارا لے کر، پیٹ اتنا بڑا ہو گیا ہے، تکلیف سے چہرہ بگڑ گیا ہے، ہونٹ پھول کے اتنے بڑے بڑے ہو گئے ہیں، آنکھیں اتنی بڑی بڑی ہو گئی ہیں، بھوک نہیں لگتی ہے، لیکن ماں ہماری حفاظت میں لگی ہوئی ہے۔ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 مہینہ نہیں، 1.5 مہینہ نہیں، 2 مہینہ نہیں، 5 مہینے نہیں، 9 مہینے تک۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہماری ماں نے ہمیں کس مصیبت سے اپنے پیٹ میں رکھا ہے، سوچو، غور کرو۔ آج وہ بوڑھی جو تمہارے لیے مصیبت بن گئی ہے، کل کیسی مصیبتیں اس نے اٹھائی ہیں تمہارے لیے پیدا کرنے کے لیے۔ اگر ماں برباد کر دیتی، حمل کو ضائع کر دیتی، آج ہم دنیا میں ہوتے؟ آج ہم نمازیں پڑھتے ہوتے؟ آج ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوتے؟ آج ہم اپنی جنت بناتے ہوتے؟ آج ہماری اولاد ہوتی؟ کچھ نہ ہوتا۔ سب سے بڑا احسان دنیا میں ماں کا ہے۔ آتی ہے بات سمجھ میں؟ آگے قرآن کہتا ہے، اسی پر بس نہیں کرتا، وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا۔ آج کل ڈاکٹر کو طب کو کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر ہی کہتے ہیں، نہیں، طب کو کیا کہتے ہیں؟ حکیم، چکتسا، طب سمجھے نہیں، یہ بھی نہیں سمجھتا ہے، کیا کروں؟ چلو چھوڑو۔ دنیا یہ کہتی ہے کہ سب سے زیادہ تکلیف سے، میری بات سمجھ رہے ہو؟ دنیا یہ کہتی ہے، کون سی دنیا؟ جو ڈاکٹروں کی دنیا ہے، جس کو اردو میں طب کہتے ہیں، بنگلہ میں میڈیکل کی دنیا کو کیا کہتے ہیں؟ جگت نہیں، میڈیکل دنیا یہ کہتی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف کی آواز جو نکلتی ہے، ہائے ہائے ہائے، جو سب سے زیادہ تکلیف کی آواز نکلتی ہے انسان کی، وہ اس وقت نکلتی ہے جب بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے۔ جب ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اس وقت سب سے بڑی تکلیف ہماری ماں نے اٹھائی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اتنی خطرناک، اتنی بڑی تکلیف تمہاری ماں نے اٹھائی تم کو جب پیدا کیا۔ ہم کو پیدا کیا ہماری ماں نے، آپ کو پیدا کیا ہماری ماں نے، کتنی شدید اور خطرناک قسم کی تکلیف اٹھائی۔ اچھا، اس تکلیف اٹھا کے 9 مہینے کی یہ تکلیف اٹھائی اور پیدا ہونے کی وہ تکلیف اٹھائی۔ اب ماں کو یہ چاہیے تھا کہ ہمیں دیکھ کر اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی۔ نفرت سمجھتے ہو؟ نفرت سمجھتے ہو؟ کیا کہتے ہیں نفرت کو؟ گھرینا پیدا ہو جاتی اور پھینکتی، ایسے پھینکتی، لے جاؤ اسے یہاں سے۔ 9 مہینے تک میں نے مصیبت جھیلی ہے، پیدا ہوا ہے تو اتنی تکلیف اٹھائی ہے، اب میرے بس کا نہیں ہے، لے جاؤ یہاں۔ ماں کو کرنا یہ چاہیے تھا، لیکن ماں کی کیا حالت ہے؟ پیدا کیا ہے، اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہے۔ سب سے بڑا جوہر انسان کا، سب سے بڑی طاقتور چیز انسان کی، دودھ، اس دودھ کو اپنے سینے سے لگا کر پلا رہی ہے۔ رات میں 6 گھنٹے بچہ رو رہا ہے،
ماں لیے بیٹھی ہے۔ باپ دوسرے کمرے میں جا کے سو گیا کہ میرے بس کا نہیں ہے، مجھے نیند آ رہی ہے، ماں نے کبھی ایسا کیا کہ ایک طرف ڈال کے سو گئی ہو؟ اتنی تکلیفیں اٹھانے کے بعد اسی طرح سے جوہر، قرآن میں اللہ کہتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، 30 مہینے تک، 30 مہینے کا 24 اور 6، 2.5 سال تک تمہاری ماں نے اپنا جوہر پلایا ہے۔ بتاؤ پلایا کہ نہیں؟ بیٹا رو رہا ہے، ماں کیا اس کی پٹائی کرتی ہے؟ اگر کوئی سختی سے بول دے تو ماں سینے سے لگا دیتی ہے، میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا۔ بارش اگر ہو رہی ہے تو ماں اپنی پیٹھ پر پوری رات بارش لیتی ہے اور بیٹے کو ایسے لیے بیٹھی رہتی ہے۔ بتاؤ یہ کیا کہ نہیں کیا ہماری ماں نے؟ بولو ایسا ہوا کہ نہیں؟ اور ہمارا معاملہ ماں کے ساتھ؟ بتاؤ ہمارا معاملہ ماں کے ساتھ وہ ہے جو اللہ نے ہمیں حکم کیا ہے؟ ہمارا ماں کے ساتھ وہ معاملہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا ہے، یا ہمارا معاملہ اپنی ماں کے ساتھ وہ ہے جو شیطان ہم کو کہتا ہے؟ گھر میں اگر بہترین کمرہ بنائیں گے اپنی بیوی کے لیے، اگر بہترین بیڈ بنائیں گے اپنے لیے اور اپنی بیوی کے لیے، اگر بہترین ڈائننگ ٹیبل بنائیں گے تو اپنے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بہو کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے، ماں گرائے گی، بوڑھی ہو گئی ہے کھا نہیں سکے گی، زیادہ رہے گا تو بولے گی کہ 4 قسم کی مچھلی بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمیں شرم آئے گی، ہم ماں کو کہیں گے اسے الگ کھانا کھلا دو۔ بتاؤ یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ کار ہم نے بہت شاندار لی ہے، اپنی بیوی کو بغل میں بٹھائیں گے، ماں کو کہہ دیں گے ماں تم گھر دیکھنا۔ ماں کے دل پر کیا گزرے گی؟ ماں کا دل کٹے گا کہ نہیں کٹے گا؟ ماں کے دل کو تکلیف پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی؟ کس مصیبت سے اس نے پیٹ میں رکھا، کس پریشانی سے اس نے پیدا کیا، کس طرح سے 3 سال تک اس نے اپنے سینے سے لگا کے رکھا، اور آج ہم اپنی ماں کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں۔ بتاؤ مجھے ہمیں کامیابی ملے گی؟ ہمیں بزنس میں کامیابی ملے گی؟ ہمیں عزت میں کامیابی ملے گی؟ ہماری اولاد ہماری عزت کرے گی؟ نہیں 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 نہیں۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ سب کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ کوتھا بچن عمل کربن جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں کا احسان، مجھے یہ بتاؤ کہ 9 مہینے ماں نے اپنے پیٹ میں ہمیں رکھا اور روزانہ مصیبت بڑھتی رہی بڑھتی رہی بڑھتی رہی بڑھتی رہی، اس میں باپ کا کوئی حصہ ہے؟ باپ کا کچھ مسئلہ ہے؟ ساری رات بیوی پریشان ہو رہی ہے، باپ دوسری طرف کروٹ لے کر سو گیا۔ بتاؤ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جب ہمیں ماں نے اس پریشانی میں، تکلیف میں، درد میں، درد کو کیا کہتے ہیں؟ بیٹا بیٹا، اتنے بولو کہ مجھے پتہ ہی نہ چلے۔ بیٹھا میں ایسا خطرناک بیٹھا جو اٹھایا ہماری ماں نے، اس میں باپ کا کوئی دخل ہے؟ جو ہم کو 2 سال تک ماں نے اپنے سینے سے لگا کر ہمیں اپنا جوہر دودھ پلایا، ساری رات جاگتی رہی، سارے دن جاگتی رہی، ساری رات پریشانیوں میں گزاری، سارے دن پریشانیوں میں گزاری، اس میں باپ کا کوئی حصہ ہے؟ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے یہ بتلائیے کہ میں بہترین معاملے کو کیا کہتے ہیں؟ اتم ویوہار۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کرتے ہیں کہ اتم ویوہار، اتم ویوہار میں کس کے ساتھ کروں؟ ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ کہیے اتم، سب سے اعلیٰ ویوہار میں کس کے ساتھ کروں؟ آ کے پوچھتے ہیں کس سے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، جن کی نعت شریف پڑھی جا رہی تھی تو آپ ایسے ایسے جھوم رہے تھے۔ آقا فرماتے ہیں کہ سب سے اتم ویوہار کی مستحق کو کیا کہیں گے؟ سمجھ گئے نا؟ اپوجتو کیا کہتے ہیں؟ سب سے اتم ویوہار کی مستحق کون ہے؟ تمہاری ماں۔ میرے دوستو یہ کیا کہانی کو کیا کہتے ہیں؟ گھٹانا نہیں ہے، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے، اور مسلمانوں نے اس پر عمل کیا ہے اور عمل کر کے کامیاب ہوئے ہیں۔ اور آج عمل چھوڑ دیا ہے تو بربادی 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 بربادی۔ میں بازاروں میں دیکھتا ہوں، اگر ایک دکان ہے اس کے بغل میں دوسری، اس کے بغل میں تیسری، اس کے بغل میں چوتھی، اس کے بغل میں پانچویں، 6 7 8 9 10، دیہاتوں میں گاؤں میں 10 دکانیں ایک ساتھ ہیں۔ کس کی؟ فارمیسی کی۔ کسی چیز کی بنگلہ دیش میں اتنی دکانیں نہیں ہیں جتنی فارمیسی کی دکانیں ہیں۔ بتاؤ غلط کہتا ہوں؟ کیونکہ ہم اتم ویوہار اپنی ماں کے ساتھ نہیں کرتے۔ اس بات کو یاد رکھو، اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، آپ اتم ویوہار اپنی ماں کے ساتھ اور باپ کے ساتھ شروع کر دو، 6 مہینے کے اندر دیکھ لو کہ تمہارے زندگی میں، تمہارے جیون میں کتنا بدلاؤ آ جائے گا۔ یہ صحابی پوچھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اتم ویوہار میں کس کے ساتھ کروں؟ آپ فرما رہے ہیں ماں کے ساتھ کرو۔ بات سمجھ گئے آپ؟ اچھا اب بتائیے اس کے بعد کس کے ساتھ کروں؟ بات سمجھے میری؟ اتم ویوہار آپ نے فرمایا کہ ماں کے ساتھ کرو، ماں کے بعد کس کے ساتھ کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی ماں کے ساتھ۔ میں نے شروع میں کہا تھا 100 مرتبہ کہو اتم 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 تو بھی کم ہے، دوبارہ فرماتے ہیں کس کے ساتھ؟ اپنی ماں کے ساتھ۔ حضرت شاید بہزاد نام ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر عرض کیا کہ 2 مرتبہ آپ نے فرما دیا ماں کے ساتھ، ماں کے ساتھ، اب بتائیے ماں کے بعد میں کس کے ساتھ اتم ویوہار کروں؟ آقا نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ حملتہ امہ کرہا، اپنے پیٹ میں کس نے رکھا؟ مصیبت کس نے اٹھائی؟ پریشانیاں کس نے اٹھائیں؟ باپ کا کوئی دخل ہے؟ نمبر 2 ووضعتہ کرہا، پیٹ سے کس نے نکالا؟ کس نے درد کی تکلیف اٹھائی؟ کس نے مصیبت اٹھائی؟ ماں نے۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، کس نے اپنے جسم کا جوہر دودھ کس نے پلایا؟ ماں نے۔ قرآن یہ کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں اتم ویوہار کی مالک تمہاری ماں ہے، تمہاری ماں ہے، تمہاری ماں ہے۔ 3 مرتبہ فرمانے کے بعد پھر وہ پوچھتے ہیں چوتھی دفعہ کہ یا رسول اللہ اس کے بعد کون ہے؟ تو فرمایا کہ چوتھی دفعہ فرماتے ہیں تمہاری ماں ہے اور تمہارا باپ ہے۔ فرمایا باپ ہے، فرمایا تمہاری ماں ہے اور تمہارا باپ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ سب کے آئی سمجھ میں؟ پیچھے والوں کے بھی؟ میرے دوستو اس پر عمل کرو گے؟ عمل کرو گے؟ بولو وہاں سے۔ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمانوں سے
ہم سے اور آپ سے کہ اس بات کو یاد رکھو. یاد رکھو کو کیا کہیں گے؟ سب بولو، سبھی بولنے لگو. پھر شرن رکھو. شرن رکھو. اس بات کو یاد رکھو کہ اگر تم نے ہم کو کہہ رہے ہیں، اگر تم نے اپنی ماں کے ساتھ، اگر تم نے اپنے باپ کے ساتھ بہترین معاملہ نہیں کیا. کیا تھا بہترین معاملے کو؟ بھالو ویوہار. نہیں، کچھ اور کہہ رہے تھے نا ابھی. میں اتم ویوہار نہیں کیا. آقا فرماتے ہیں بر آباءکم یبر ابناءکم. آقا نے بتلا دیا ہوگا کیا آئندہ. اگر تم اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ اتم ویوہار نہیں کرو گے تو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اس سے زیادہ خراب معاملہ کرے گی. بر آباءکم یبر ابناؤکم. سمجھے بات کو؟ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہیں پوجے، اگر تم یہ چاہتے ہو تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ گھر میں تمہاری اولاد تمہیں عزت دے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہاری بات مانے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہارے دل کی ٹھنڈک بنے، تو تم اپنے ماں باپ کے دل کی ٹھنڈک بنو، تمہاری اولاد تمہاری بنے گی. میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ بر آباءکم یبر ابناؤکم. اگر تم اپنے ماں باپ کے ساتھ خراب معاملہ کرو گے، تکلیف پہنچاؤ گے، بے عزت کرو گے، ان کے دل کو اپنے ہاتھ میں نہیں لو گے، ان کی خدمت نہیں کرو گے، تو تمہاری اولاد تمہیں اس سے زیادہ ذلیل کرے گی. آج دیکھ لیجئے ہماری اولاد ہماری بات مانتی ہے؟ بتاؤ، بولتے کیوں نہیں ہو؟ مانتی ہے؟ کیوں نہیں مانتی؟ ہم نے اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانی، ہم نے ان کا دل دکھایا، اولاد ہمارا دل دکھا رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے چلے گئے. ایک بہت بڑے عالم تھے. ہم جب مراد آباد میں پڑھتے تھے تو وہاں کے شیخ الحدیث تھے حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث. ان کے وہ خلیفہ تھے حضرت مولانا عبد الجبار اعظمی. وہ سنایا کرتے تھے اپنے سبق میں بار بار کہ ایک بیٹا سمجھ گئے، ایک بیٹا اپنے باپ کو اپنے گھر سے مارتا ہوا باہر لایا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ مارتا ہوا باہر لایا، بالکل چپ. باپ رو رہا ہے اور چپ ہے، رو رہا ہے اور چپ ہے. وہ مارتا ہوا باہر لا رہا ہے. دروازے کے باہر زمین پر گرا دیا باپ کو اور پاؤں سے گھسیٹ رہا ہے، گالی دے رہا ہے، مار رہا ہے. باپ چپ ہے. ہمارے ہاں جو کوڑا ہوتا ہے خراب، اسے کوڑی کہتے ہیں. کوڑی کو کیا کہتے ہیں؟ کوڑی سمجھ گئے آپ؟ پہلے آپ سمجھو کیا کہتے ہیں. ہمارے یہاں اس کا کوئی ارے کیوں نہیں، آپ کے ہاں جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر رہتے ہیں. ڈسٹ بن کو ڈسٹ بن تھوڑا ہی کہیں گے، کوڑے کے ڈھیر. نالی کا گندا نکال کے باہر رکھ دیتے ہیں، اتنا بڑا ڈھیر ہو جاتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ موئلر جگہ. موئلر جگہ نہیں، موئلر ڈھیر. اسے ہمارے ہاں کوڑی کہتے ہیں. جب وہ باپ اپنے بیٹا اپنے باپ کو مارتا. کیا کر رہے ہو؟ کیا بات ہے؟ نہیں، کیا بات ہے؟ میں بند کر دوں تقریر؟ نہیں تو کیا مطلب ہے اس کا؟ جب یہ یہاں ایسے ایسے کریں گے تو میں تقریر کروں گا. ہنسنے کی بات نہیں ہے. سننا ہے تو سنو، نہیں تو یہاں سے جاؤ. میں تقریر کروں یا بند کر دوں؟ نہیں، بتاؤ پہلے، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، بند کروں یا کروں؟
یہ چاہتے ہیں میں بند کر دوں. مجھ کو یہ برداشت نہیں ہے، بالکل کسی قیمت پر نہیں ہے. مجھے یاد ہی نہیں رہتا مجھے کیا کہنا تھا. بہت خراب بات ہے. اپنے باپ کو گھسیٹتے گھسیٹتے کوڑے پہ لے. شیطان کبھی یہ نہیں چاہتا کہ مسلمان اپنی اصلاح کر لے. کسی میں بھی ڈھک جاتا ہے شیطان. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. تو باپ کو مارتا ہوا لا رہا ہے اس کوڑے کے ڈھیر تک. جب وہاں پہنچا اور آگے لے جانے لگا تو باپ نے فوراً کہا بس بس بس. اب لوگ حیرت میں کہ یہ باپ کو مار رہا تھا، باپ کچھ نہیں بولا. باپ کو زمین پہ گرا دیا، کچھ نہیں بولا. اور زمین پہ گرا کر گھسیٹ رہا ہے، کچھ نہیں بولا. یہاں کوڑے کے ڈھیر پر آیا، کچھ نہیں بولا. جب اس سے آگے لے جانے لگا تو کہتا ہے بس بس بس. لوگوں نے بعد میں پوچھا یہ کیا بات ہے، تم نے جب اس نے مارنا شروع کیا تم کچھ نہیں بولے، تمہیں زمین پر گرا دیا تم کچھ نہیں بولے، زمین پر گھسیٹتا رہا بیٹا تمہارا کچھ نہیں بولے، اس کوڑی سے آگے جب لے جانے لگا تو تم نے کہا بس بس بس. سمجھ گئے؟ بس بس. تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے باپ کے ساتھ یہی کیا تھا. میں نے اپنے باپ کو اسی طرح سے مارا تھا، اسی طرح سے زمین پر گرایا تھا، اسی طرح سے زمین پر گھسیٹتا ہوا اس کوڑی تک لایا تھا. اس وجہ سے جب تک یہ وہاں تک لایا میں نے سوچا کہ یہ میں نے جو کیا تھا مجھے اس کا سزا مل رہی ہے. اس کے بعد میں نے کہا بس میں یہیں تک اپنے باپ کو لایا تھا، تو بھی یہیں مجھے چھوڑ دے. اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بر آباءکم یبر ابناؤکم. ہم اگر اپنے ماں باپ کے ساتھ خراب معاملہ کریں گے تو ہماری اولاد ہمارے ساتھ اس سے زیادہ خراب معاملہ کرے گی. اور آج دیکھ لو کیا ہو رہا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ایک حدیث شریف اور سناؤں گا. کیا بج گئے؟ 9 بج گئے. دیکھیے وہاں پہنچتے پہنچتے 10 بج جائیں گے بیچارے کا. یہ سب آپ کی شرارت ہے. یہ میرا محبوب ہو گیا ہے جس کا نام عبدالستار ہے. ایک کھجور لا کر اس نے میرا دل خرید لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتنا ہی نیک کام کر رہا ہو بیٹا، کتنا ہی اچھا کام کر رہا ہو، اگر ماں اور باپ کی زبان سے بد دعا نکل گئی. بد دعا سمجھے کیا کہتے ہیں بد دعا کو؟ بد دعا، خراب بات. اگر ماں کی زبان سے باپ کی زبان سے بد دعا نکل گئی اولاد کے لیے تو اللہ اسے ضرور قبول کرتا ہے. اگر ماں اور باپ کو تم نے دل دکھایا، تکلیف پہنچائی، اور تکلیف پہنچا کے کتنا ہی نیک کام کر رہے ہو، کتنا ہی بھال کام کر رہے ہو، اگر اس کو تکلیف پہنچ گئی اسے جانا ہے اسپتال. تم نے کسی تیسرے آدمی سے کہہ دیا تم اپنی گاڑی میں بٹھا کے اسپتال لے جاؤ، میں تو وہ فلاں نیک کام ہے اس میں جا رہا ہوں. ماں کا دل ٹوٹ گیا، میرا بیٹا میرے ساتھ نہیں. تو میرے دوستو تفصیل نہیں بتلاؤں گا، نہیں تو سب لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے جتنے مولوی ہیں سب. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں کی زبان سے اگر بد دعا نکل گئی تو اللہ ضرور قبول کرتا ہے. صحابہ سے فرما رہے ہیں، بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے یہ واقعہ، یہ قصہ، یہ حدیث شریف کس میں ہے؟ بخاری شریف میں. کس میں ہے؟ مسلم شریف میں. آقا فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا. بنی اسرائیل کا مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی امت میں. جیسے ہم کس کی امت ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں.
حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، ان کی امت میں ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا جریح۔ کیا نام تھا؟ جریح۔ آقا فرما رہے ہیں جریح نام تھا۔ اس کا کام کیا تھا؟ اس کا کام یہ تھا کہ 24 گھنٹے اللہ 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 کرتا تھا۔ کھانے میں روٹی نہیں کھاتا تھا، کہ روٹی کھائے گا تو روٹی کو چبائے گا، چبانے میں 2 منٹ لگیں گے تو 2 منٹ دیر ہو جائے گی اللہ اللہ کرنے میں۔ تو ایسی چیز کھاتا تھا کہ جو منہ میں رکھے فوراً نیچے اتر جائے، منہ میں رکھا نیچے اتری اور فوراً اللہ 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 کرتا رہتا تھا۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنا رہے ہیں اپنے صحابہ کو۔ کس لیے سنا رہے ہیں؟ ان کو سبق سنا رہے ہیں، صرف صحابہ کو نہیں، قیامت تک آنے والی اپنی امت کو سبق دے رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں، دیکھو ہمیشہ کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، اس بات کو یاد رکھو۔ اس جریح آدمی نے ایک خانقاہ بنائی۔ خانقاہ کو کیا کہتے ہیں بنگلہ میں؟ خانقاہ کہتے ہیں۔ کس لیے خانقاہ بنائی؟ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے۔ جنگل میں بنائی تاکہ کوئی مانوس وہاں نہ آئے، کوئی بچہ نہ آئے، کوئی آواز نہ آئے، اور وہاں کمرے کو بند کر کے صرف ایک کام تھا اس کا، اللہ 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 اللہ۔ اس کی ماں آتی تھی، بوڑھی ماں آتی تھی، دروازے پر کھڑی ہوتی تھی، دروازہ اندر سے بند رکھتا تھا اور آواز دیتی تھی جریح جریح جریح، یہ بولتا نہیں تھا، اور اللہ سے کہتا تھا دیکھ ماں آئی ہے، اگر میں ماں سے بات کروں گا تو مجھے 5 منٹ بات کرنی پڑے گی، تو 5 منٹ میں اللہ اللہ نہیں کر سکوں گا، اس وجہ سے میں ماں کی بات کا جواب نہیں دوں گا، میں تیرے سامنے اللہ اللہ تیرا نام لیتا رہوں گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں صحابہ سے، کتنا نیک کام کرتا تھا۔ ایک دن ماں آئی اور ماں نے آ کر آواز دینی شروع کی، جریح جریح جریح۔ جریح نے پھر اللہ سے کہا کہ میں نہیں بولوں گا اس سے، کیونکہ میں تو اللہ اللہ کر رہا ہوں۔ تو ماں کو غصہ آ گیا، اور جب غصہ آیا تو ماں نے کہا تیری موت، سمجھو اس بات کو، تیری موت اس وقت تک نہ آئے جب تک کہ تو کسی زانیہ کا منہ نہ دیکھ لے۔ اب یہ بنگلہ میں کیا ہوگا؟ تیری موت اس وقت تک نہ آئے، তোমার মৃত্যু ওই পর্যন্ত না আসে, تمہار متو ওই সময় পর্যন্ত کوئی شمع پرجنتو نہ آسے، না আসে। ہاں، جب تک کہ زانیہ کا জিনাকারী نہیں، زناکاری نہیں، زناکار عورت کا منہ نہ دیکھ لو۔ জিনাকারী নে মহিলার চেহারা, ہاں، زناکاری نے مہیلا چہرہ نہ دیکھ لو۔ سمجھ گئے بات کو؟ انہوں نے یہ حدیث شریف ہے کہ یہ والدہ نے کہا کہ تیری موت اس وقت تک نہ آئے جب تک کہ تو کسی زانیہ کا منہ نہ دیکھ لے۔ یہ کہہ کر غصے میں چلی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ پڑھا رہے ہیں، ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں، ہمیں یہ پاٹھ پڑھا رہے ہیں کہ دیکھو شیطان یہ نہ کہہ دے کہ ہم نفلیں پڑھیں گے اور ماں کی خدمت نہیں کریں گے، شیطان یہ نہ کہہ دے کہ ہم عمرے کو جائیں گے اور ماں کی خدمت نہیں کریں گے۔ جب کوئی صحابی آتے تھے جہاد میں جانے کے لیے، سب سے پہلے آپ پوچھتے تھے تمہارے ماں اور باپ ہیں؟ جی ہیں۔ بوڑھے ہیں کہ جوان ہیں؟ بوڑھے ہیں۔ فرماتے تھے جاؤ واپس، جاؤ واپس اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، ماں ہے تو اس کی خدمت کرو، تمہیں جہاد میں جانے کی ضرورت نہیں۔ نہیں لے جاتے تھے، واپس کر دیتے تھے۔ اس بات کو سمجھو، ہر سال عمرے کو جا رہے ہیں، ماں کو نہیں دیکھ رہے ہیں، ہر سال حج کو جا رہے ہیں، ماں کو نہیں دیکھ رہے ہیں، ہر وقت چلے میں جا رہے ہیں، ماں کو نہیں دیکھ رہے ہیں، مسجد میں سارے دن پڑے رہتے ہیں، ماں کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔
جرح نے اللہ سے کہا ماں آواز دے رہی ہے، اگر میں ماں سے بات کروں گا تو تیرا ذکر نہیں کر سکوں گا۔ ماں غصے میں کیا کہتی ہے، جب تک اس وقت تک تیری موت نہ آئے جب تک کہ تو کسی زناکار مہیلا کا منہ نہ دیکھ لے۔ خیر یہ عورت جو تھی، ایک عورت، ان کی جو خانقاہ تھی جو بنائی تھی وہ جنگل میں بنائی تھی، تو جنگل میں جانور چرتے رہتے ہیں، بکری، گائے، بیل، بھینس، تو ایک لڑکی تھی وہ بکریاں چراتی تھی، ایک لڑکا تھا مرد تھا وہ اپنے جانور چراتا تھا۔ ماں نے بد دعا دی تھی تو ان دونوں کا دل مل گیا آپس میں، جو بکری چراتا تھا لڑکا اور جو بکری چراتی تھی لڑکی، دونوں کا دل آپس میں مل گیا، تعلق ہو گیا۔ تعلق ہونے کے بعد حمل ہو گیا اس لڑکی کو، حمل ہونے کے بعد بچہ پیدا ہوا۔ بچہ پیدا ہوا تو آقا فرماتے ہیں حدیث شریف میں کہ یا تو اس کی شادی نہیں ہوئی تھی یا اس کا شوہر اسے چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ اس کا شوہر نہیں تھا، شوہر کو کیا کہتے ہیں؟ شامی نہیں تھا۔ اب وہ بچے کو لے کر گاؤں میں گئی تو گاؤں والے نے کہا کس سے تو حرام لے کر آئی ہے، کس نے تیرے ساتھ حرام کاری کی ہے؟ اس نے کہا وہ جو جرح بیٹھا ہوا ہے خانقاہ میں یہ اس کا بچہ ہے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ لڑکی کیا کہتی ہے کہ یہ جو میں بیٹا لے کر آئی ہوں حرام کا، یہ جرح کا بیٹا ہے، جرح نے میرے ساتھ حرام کاری کی ہے۔ اب لوگوں کو تو غصہ آ گیا، پھاوڑا لیا، کدال لی، سب کے سب چلے کہ اس کی خانقاہ کو گرا دو، یہ ہم سے کہتا ہے میں اللہ اللہ کرتا ہوں اور وہاں زنا کرتا ہے، توڑ دو اس کو۔ اب سب کے سب لوگ چاروں طرف سے آ گئے۔ اب جب اس کی خانقاہ کو توڑنا شروع کیا تو جرح میاں اب اپنی جگہ سے اٹھے اور دروازہ کھول کے کہتے ہیں کیوں توڑتے ہو تم؟ اس نے کہا باہر نکل، تو یہاں حرام کاری کرتا ہے اور ہم سے کہتا ہے کیوں توڑتے ہو؟ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ یہ دیکھو یہ عورت آئی ہے، یہ بچے کو لیے ہوئے ہے، یہ کہتی ہے تمہارا بچہ ہے، تم نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے۔ تو جرح اوپر سے نیچے اترے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ہاتھ پھیرنے کے بعد اس سے کہا بول تو کس کا لڑکا ہے؟ بول تو کس کا لڑکا ہے؟ کیا کہیں گے بنگلہ میں؟ বলো তুমি কার সন্তান। بولو تمہیں کار شنتا۔ تو بچہ بولتا ہے کہ میں اس چرواہے کا لڑکا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں 3 بچے پیدا ہونے کے بعد فوراً بولے ہیں۔ ایک یہ جرح کے کہنے پر، ایک حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جب حضرت مریم لے کر آئی ہیں، اور ایک اور فرماتے ہیں وہ لمبی بات ہو جائے گی، جب وہ بولا بچہ تو لوگوں کو یقین ہوا کہ یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، جرح نے حرام کاری نہیں کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنا نیک آدمی لیکن ماں نے بد دعا دی تھی، اللہ نے قبول کی۔ ہم سے کہتے ہو دعا کر دو، ان سے کہتے ہو دعا کر دو، ان سے کہتے ہو دعا کر دو، امام سے کہتے ہو دعا کر دو۔ دعا کا خزانہ تو تمہاری ماں ہے تمہارے پاس، اس کا پاؤں پکڑ لو، اس کا جسم دبا دو، اس کا ہاتھ منہ دھلا دو، اس کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا دو، اس کا دل اپنے ہاتھ میں لے لو، دیکھو وہ تمہیں دعا دے گی، سیدھی اللہ کے پاس جائے گی اور قبول ہوگی۔ میرے دوستو بات سمجھ میں آئی؟ کوتھا بچن عمل کربن؟ انشاءاللہ نہیں، کہو عمل کریں گے۔ بنگلہ میں کیسے کہیں گے عمل؟ আমল করবো। عمل کربو، بولو سب کے سب، اور بولو،
زور سے بولو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جزاک اللہ احسن الجزا۔ میرے دوستو، ہماری بربادی آج ایئرپورٹ پر جتنے بنگلہ دیشی آپ کو دلی جاتے ہوئے ملیں گے 99% سب کے سب وہ ہوں گے جو اپنے علاج کے لیے دلی جا رہے ہوں گے۔ دیکھ لو جا کے 99%، 1% مشکل سے وہ ملیں گے جیسے یہ مولانا ہیں، جیسے اور کوئی ہے کہ بھائی ملنے جا رہے ہیں، نہیں تو سب بیمار بیمار بیمار۔ کیوں؟ اپنی ماں کا دل دکھاتے ہیں۔ خود اپنے علاج کے لیے جائیں گے سنگاپور، خود اپنے علاج کے لیے جائیں گے ملیشیا، خود اپنے علاج کے لیے جائیں گے لندن، خود اپنے علاج کے لیے جائیں گے دلی، اور ماں بیمار ہے تو محلے کے ڈاکٹر کو دکھلائیں گے۔ بتاؤ نہیں ہے ایسا؟ باپ بیمار ہے، محلے کا ڈاکٹر کہہ دیں گے ذرا باپ کو دوا دے دینا، آج کھانسی بہت آ رہی ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ دنیا بھی برباد، نتیجہ کیا ہے؟ آخرت بھی برباد۔ اللہ تعالی جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کی توفیق دے دے، اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ بند کر دو نا اسے، اسی پہ آمین کہنے کی کیا مصیبت ہے؟ عجیب بات ہے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، جو کچھ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تو ہمیں معاف کر دے، آئندہ نہیں ہوگی۔ بولو ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، اللہ ہمیں ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا کر دے، اللہ ہمیں ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا کر دے، اللہ ہمارے گھروں میں برکتیں عطا کر دے، اللہ ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ یوم قیامت کے دن نصیب فرما دے، اللہ ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ حوض کوثر پر نصیب فرما دے، اللہ ہمیں اپنی جنت میں جگہ دے دے، اللہ ہمارے بڑے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب کو اپنی مغفرت اور اپنی رحمت سے نواز دے، اللہ جب ہم اس دنیا سے جانے لگیں تو ہمیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کی توفیق عطا کر دے۔ اے اللہ تو ہمارے بچوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تو ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ تو ہمارے بچوں کو ایسا نیک صالح بنا دے کہ نیک لوگ ان کو اپنا امام بنا لیں، اے اللہ ہمیں دنیا کی نعمتیں بھی عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں آخرت کی نعمتیں بھی عطا کر دے، اور اے اللہ تو ہمیں دوزخ کی آگ سے، جہنم کی آگ سے بچا لے، اے اللہ تو ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما، اے اللہ تو ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، اے اللہ جن لوگوں نے اس جلسے کو قائم کیا تو ان کی اس خدمت کو قبول کر لے، اے اللہ ہم اپنے گھروں سے یہاں آئے ہیں، ہمارے آنے کو قبول فرما لے، اے اللہ جو کچھ ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں اپنی رحمت سے تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا ارحم الراحمین۔ بھائی 1 منٹ بیٹھو، دیکھو نہ تو میں سب سے مصافحہ کر سکتا ہوں، نہ سب کو سلام کر سکتا ہوں، سب سے بڑا ایک دوسرے کو تحفہ، اللہ کے تحفہ جانتے ہو، ہدیہ، سب سے بڑا ہدیہ یہ ہے کہ میں آپ کو سلام کروں، آپ سب کے سب میرے سلام کا جواب دے دیجئے، اس سے بڑا کوئی ہدیہ نہیں ہو سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ সবাই বসেন, মেহেরবানি করে বসেন, স্টেজে সবাই বসেন এবং আমাদের এখানে মাহফিলে সবাই বসেন। হুজুর